اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، پورے پنجاب کے 20 حلقوں میں 17 جولائی کو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ان 20 حلقوں میں ایک حلقہ ضلع راولپنڈی PP7 بھی شامل ہے، جہاں پر راجہ محمد صغیر جو پہلے MPA تھے، ان کے ڈی سیٹ ہونے کی وجہ سے یہ نشست خالی ہوئی ہے، اور 17 جولائی کو پنجاب کے 20 حلقوں کی طرح یہاں بھی ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس میں اس وقت جتنے امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے ہیں، ان میں 14 امیدوار شامل ہیں۔ 4 سیاسی جماعتوں کے ٹکٹ یافتہ امیدوار ہیں میدان میں اترے ہیں، اور باقی 8 امیدوار آزاد امیدوار کسی ہوتے میدان میں اترے ہیں۔ تو ان میں سے ایک ہماری محترم شخصیت راجہ تنویر صاحب ہیں، جو جماعت اسلامی کے ٹکٹ یافتہ امیدوار ہیں، اور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہی ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے یہ پوچھیں گے، ہم نے ان کو دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں، ان سے پوچھیں گے کہ جماعت اسلامی کی تعلیمات کیا ہے، جماعت اسلامی کی PP7 میں خدمات کیا ہیں، اور اس وقت PP7 میں جماعت اسلامی کی پوزیشن کیا ہے، تو اسی بارے سے ان سے بات چیت کریں گے۔ محترم راجہ تنویر صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت مہربانی، جزاک اللہ۔ محترم، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ جماعت اسلامی کے ساتھ کتنے عرصے سے ریلیٹڈ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پنڈی پوسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، جی اور جمعۃ المبارک کے دن، اس دن کا جو خاص وظیفہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنا ہے۔ تو میں آپ کی وساطت سے آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، اور تمام جتنے بھی سننے والے حضرات ہیں ان سے بھی، آئیں مل کر کے آقا کریم کی بارگاہ میں ہم درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اسی حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے اوپر جو حملہ کیا گیا انڈیا سے، میرے حلقے کے لوگ کل اپنے ووٹ مانگ رہے تھے، اپنے حلقے میں تھے، لیکن جماعت اسلامی آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کی سڑکوں میں تھی۔ جی، ہم ہر چیز کے اوپر اس کو ترجیح دیتے ہیں، ہر چیز سے مقدم اس کو رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے۔ اور ہم خود بھی کہوٹا کے بھی میرے ساتھی گئے ہوئے تھے، اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر تھے۔ جی جی، اور آپ کی وساطت سے، پنڈی پوسٹ کی وساطت سے ہم سب سے کہنا چاہتے ہیں، اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر ہوشیار رہیں۔ جی، حکومتیں جو ہوتی ہیں ہماری اس معاملے کے اوپر ان کا اسٹرانگ سٹینڈ نہیں ہوتا، مفادات دیکھتے ہیں اپنے، وہ تجارت کی بات کرتے رہتے ہیں ہندو بنیا کے ساتھ، لیکن ہمارے لیے سب سے جو ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم پیاسے رہ سکتے ہیں، ہم بجلی کے بم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم سے قطعاً یہ برداشت نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کسی قسم کا حملہ کیا جائے، ان کی ناموس کے اوپر حملہ کیا جائے، یہ ہم سے قطعاً برداشت نہیں ہوتا۔ جی، تو میں اس لیے سب سے بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے میں یہ ہمارا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ہمارا دینی فریضہ ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے حج کا کوئی فائدہ نہیں کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع ہم کر سکیں۔ اس کے لیے قوم کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور گورنمنٹ کے اوپر اس کو پریشر ڈالنا چاہیے کہ وہ دیکھیں، کل ہمارا اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اس میں یہ ایجنڈے کے اندر چیز ہی شامل نہیں تھی، وہ دوسری چیزوں کو ڈسکس کرتے رہے، حالانکہ وہاں سے جانا چاہیے تھا، ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا میسج جانا چاہیے تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ قوم جو ہے نا، قوم اٹھے، اور قوم جو ہے حکمرانوں کے اوپر پریشر ڈالے کہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا میسج جانا چاہیے کہ اگر یہ پھر کسی نے جرأت کی تو وہ ہمارے لیے جو برداشت نہیں ہوگی۔ تو میں سب سے پہلی تو یہ بات تھی۔ دوسری آپ نے پوچھی جماعت اسلامی کے حوالے سے، اس علاقے کے PP7 کے حوالے سے خدمات۔ تو جماعت اسلامی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل محدود ہیں، لیکن اللہ کا کرم، الحمدللہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس جماعت میں جو بھی آتا ہے نا،
اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس مخلوق کی خدمت کرنی ہے. جی جی ہم اقتدار میں ہوں تب بھی، نہ بھی ہوں تب بھی. جماعت اسلامی PP7 کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کافی سارے اسکول چل رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کی جا رہی ہے، یتیموں کی مدد کی جا رہی ہے. ہم نے یہاں پہ کئی کنویں کھدوائے. اور پھر آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب یہ کرونا آیا تو صرف جماعت اسلامی تھی میدان کے اندر. مجھے ایک بھی کسی کا ثبوت دے دیں آپ کہ کوئی باہر نکلا ہو. جماعت اسلامی نے لوگوں کے گھر گھر جا کر کے راشن جی تقسیم اس کیا. میں کوئی جماعت شک نہیں ہے. اسلامی نے بازاروں میں اندر جا کر کے انہوں نے وہ اسپرے کیا، مساجد کے اندر جا کر کے اسپرے کیا. جی بالکل صحیح تو یہ بات ہے. جماعت اسلامی کے جو بھی ہیں خدمات وہ آپ لوگوں سے ڈبکی چھپی نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے. مطلب راجہ تنویر صاحب آپ PP7 سے ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، آپ کا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے؟ ٹکٹ تو دیکھیں جی کل ہماری ہوگی نا پڑتال ہوگی، وہ انہوں نے فائنل ڈیٹ دی ہوئی نا ریٹرننگ آفیسر جو ہیں جی ان کے آفس میں، تو جی انشاءاللہ ہو جائے گا. مطلب جماعت کی طرف سے جماعت کی طرف سے تو انہوں نے مجھے دے دیا نا. دے دیا جی ہاں، وہ اتھارٹی جماعت کی طرف سے آپ ہی جی اکیلے امیدوار تھے یا کوئی اور امیدوار بھی تھا؟ دیکھیں جماعت اسلامی اور دوسری جماعتوں کے اندر یہ بڑا فرق ہے. جی وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کی دوڑ لگی ہوئی تھی، ہر کسی نے اپنی اپنی پاور شو کی. جی ایک بندہ ایک جو وہ خود خواہش مند تھا الیکشن لڑنے کے لیے، وہ اپنا جتھا لے کر کے آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ عوام میرے ساتھ ہے، میرا حق بنتا ہے ٹکٹ کا. پھر دوسرے دن دوسرے آگے اسی کے لیے کر رہے ہیں اپنا، ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں. لیکن جماعت اسلامی کا طریقہ کار یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے جو PP7 کے ارکان جماعت ہے نا جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں فرق کتنا ہے یہاں پہ. وہ ارکان جماعت فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں سے کس نے الیکشن میں حصہ لینا ہے، وہ اپنا امیدوار نامزد کر کے یہاں سے نام بھیج دیتے ہیں. پھر ہمارا وہ نام جاتا ہے ہمارے صوبے کے پاس، صوبہ ہمارے مرکز کے پاس جاتا ہے. اس کو ہمارے سراج الحق صاحب بھی اس کو مسترد نہیں کرتے. ہاں ایک صورت ہے کہ کوئی ایلیگیشن ہو سیریس قسم کا، کوئی اس بندے کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو، ان کے پاس کسی نے اگر شکایت بھیج دی کہ بھائی یہ بندہ تو آپ کا ٹھیک نہیں، اس صورت میں وہ ایک صورت ہے کہ جس میں ادروائز نہیں. یہاں پہ جماعت اسلامی کے اندر جو اس کے ارکان جماعت ہوتے ہیں ان کی رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. یہ فرق ہے دوسروں کے اندر اور ان کے اندر. دیکھیں نا باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں اس وقت، ان کے فیصلے کہاں ہوں گے؟ وہ فیصلے یہاں کے ارکان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، وہ نہیں فیصلے کر سکتے. ان کے فیصلے کریں گے بڑے. اور اس وقت دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر کوئی اپنے سورس استعمال کر رہا ہے، کوئی کسی کے در پہ جا رہا ہے، کوئی کسی کے در پہ جا رہا ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے. مطلب رائے صاحب آپ نے 2018 میں بھی جماعت کے پلیٹ فارم الیکشن میں حصہ لیا تھا، تو اس وقت کے الیکشن اور اس وقت الیکشن میں آپ کو کوئی فرق محسوس کر رہے ہیں؟ میں دیکھیں اس وقت جو میں نے الیکشن جو لڑا تھا نا، ایک تو میرا پہلا چانس تھا، اور دوسرا جو لڑا تھا ہم نے الیکشن وہ جماعت کا پلیٹ فارم نہیں تھا، وہ بلکہ متحدہ مجلس عمل کا تھا. جی جی. اور اس میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے کارکنوں کے اندر یکسوئی بھی نہیں تھی. جی. اور اس کی بنیادی وجہ تھی، نہ ان کے اندر جوش تھا، نہ ولولہ تھا، نہ ان کے اندر جذبہ تھا الیکشن لڑنے کا. اور اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ہم اتحاد کے اندر تھے، اور جو جماعت اسلامی کا اپنا جھنڈا ہے کلمہ والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر جو ہمارا نشان ہے ترازو عدل کا نشان، جی وہ گم ہو چکا تھا، وہ ہمارے پاس نہیں تھا. تو یہ جو جماعت اسلامی کا رکن جو ہوتا ہے نا، یہ تو سمجھ لیں کہ اس کے پاس یہ جھنڈا نہ ہو، اس کے پاس یہ ترازو نہ ہو، تو اس کی ایک مردہ جسم ہو جاتا ہے، اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے. تو اس لیے ہم لوگ جب میدان میں آئے تو پوری یکسوئی نہیں تھی ہمارے اندر، نہ کو وہ جوش تھا نہ ولولہ تھا. لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ اب جماعت اسلامی کے کارکنوں کے اندر بڑا جوش ہے، بڑا ولولہ ہے اور بڑا جذبہ ہے. ان کے ساتھ ایک جذبے کے ساتھ میدان میں نکلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ریزلٹس بھی آپ کے سامنے آئیں گے. محترم راجہ تنویر صاحب، اس وقت PP7 ہے جماعت کی پوزیشن کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا نقشہ ہے کہ جماعت اسلامی کون سا مقام حاصل کر پائے گی؟ دیکھیں جی جماعت اسلامی کا تو مقام تو ہمیں بہت اچھا نظر آ رہا ہے، اور عوام کو بھی اپنی بیداری کا ثبوت دینا چاہیے. جی. آپ دیکھیں نا، آپ کی 75 سالوں سے جن لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں، اگر میں اپنے حلقے کی بات کروں تحصیل کاؤٹا کی، اس میں کلر بھی آتا ہے، اسپیشلی میں کاؤٹا کی بات کروں گا. جی. آپ دیکھیں یہاں سے جاتے ہیں اپنا یہ جو سیالہ والا ہمارا اوور ہیڈ برج، جس کے لیے نواز شریف صاحب نے وعدے کیے، اپنا شاہد عباسی صاحب آئے، انہوں نے وعدہ کیے، اور صداقت صاحب نے تو وہاں اسمبلی فلور میں کہہ دیا تھا کہ بن گیا وہ. وہاں پہ دیکھیں جو حالت ہوتی ہے لوگوں کی، ایک ایک گھنٹہ وہاں پہ جب ٹرین گزرتی ہے نا، تو پھاٹک کے اوپر اب دیکھیں شدید گرمی کے موسم میں بلبلا اٹھتے ہیں لوگ، بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں اس کے اندر. لیکن اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کتنے کشمیر کے ضلع جو ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹریفک دیکھیں، دن بھی اور رات بھی اس کے اوپر ٹریفک رہتی ہے. ابھی تک انہوں نے وہ مسئلہ حل نہیں کیا. کوٹے پورے شہر کے اندر آپ دیکھیں وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا، یہ جو ابھی
یہ 3 ہفتے پہلے جو ایک دل خراش واقعہ ہوا وہاں نڑ کے مقام کے اوپر ایک پہاڑی تودا گرا اور وہ ان کو خواتین جو تھیں وہ شہید ہو گئی 6 خواتین اور مسئلہ کیا تھا مسئلہ پانی کا تھا یہ بنیادی مسائل جو ہیں ابھی تک ان لوگوں نے حل نہیں کیے تو اس لیے میں سوچتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام یہ سوچیں کہ ہم جن کو بار بار ہم ووٹ دے رہے ہیں ہم ان کو آزما چکے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی لوگوں نے ووٹ دیے نون لیگ کو بھی ووٹ دیے پی ٹی آئی کو بھی لوگوں نے ووٹ دیے اب میرے خیال میں ان کا جو ہے نا آپشن ان کے پاس جماعت اسلامی بچا ہوا ہے اور جماعت اسلامی لوگوں کو یہ پتہ ہے پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ جب بھی ان کو موقع دیا گیا جہاں جہاں موقع دیا کراچی کے اندر کے پی کے اندر جس جگہ بھی موقع دیا انہوں نے ہمیشہ جماعت اسلامی نے لوگوں کو ڈلیور کیا. مطلب راج صاحب آپ کے پی پی 7 میں تحصیل کوٹا اور کلر سیدہ شامل ہے. جی آپ 2 تحصیلوں کو ہینڈل کر رہے ہیں وہاں کے عوام سے بھی ملتے ہیں کلر سیدہ کے عوام سے ملتے ہیں کیا ان دونوں تحصیلوں کے عوام کے ذہنوں میں کوئی فرق ان کو رہن سہن میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں یا بالکل ایک جیسا ہے؟ نہیں یہ تو ہمارا علاقہ ایک ہی جیسا ہے پٹوار خطہ ہے نا جو کوئی ہمارے کلچر کے اندر فرق نہیں ہے کوئی ہماری زبان کے اندر فرق نہیں ہے اور تمہارے جو ہے یہاں پہ مسائل بھی جو ہمارے ہیں وہ بھی یکساں قسم کے ہیں جی اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہماری مکمل ہماری جو ہے نا ذہنی عوانگی اور ہمارا کلچر ہمارے رسم و رواج سب کچھ ایک جیسے ہیں اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے. مطلب راج صاحب ملک پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں اور جماعت اسلامی میں فرق کیا ہے؟ بڑا بنیادی فرق ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. جماعت اسلامی میں صحیح معنوں کے اندر جمہوریت ہے. پاکستان کی میں آپ پوری جماعتوں کا اگر آپ ان کے اوپر غور کریں کسی کے اندر آپ کو جمہوریت نہیں موروثیت چلتی ہے وہاں پہ. کوئی ایک جماعت مجھے بتائیں کہ ہمارا جیسے سراج الحق صاحب ہے ایک مزدور کا بیٹا ہے جماعت اسلامی نے ان کو اپنا امیر بنایا. کوئی ایسی مثال آپ پیش کر سکتے ہیں؟ جمہوریت تو جماعت اسلامی کے اندر ہے. یہاں پہ باقاعدہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں اور لوگوں کی اپنی مرضی کی یہاں پہ قیادت آتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ابا جان تھے پھر ابھی دیکھیں نا جیسے نون لیگ کی آپ کے سامنے لیڈرشپ ہے جی وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. ایک تو وزیر اعظم ہے نا اپنا ہمارے شہباز شریف صاحب لیکن ہمارے اصلی جو ہیں وہ جو کنٹرول ہے جن کے ہاتھ میں وہ ہیں اپنا میاں نواز شریف صاحب ہیں. پھر وہ ان کے یہاں پہ سینٹر میں وہ باپ بنا ہوا ہے وزیر اعظم اور صوبہ جو ہے ان کا اپنا جو چلا رہے ہیں اپنا ان کے صاحبزادے چلا رہے ہیں. اور مجھے ایک دفعہ میں نے سنا وہ خواجہ سعد رفیق صاحب سے وہ پوچھ رہے تھے انکر پرسن کہنے لگے کہ آپ کو کیوں نہیں اپنا سی ایم یہ بنانے کو تیار آپ اتنے سینئر ہیں حالانکہ دیکھا بہت سینئر ہیں تو انہوں نے صاف کہہ دیا اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جی ساری پارٹیوں کے اندر مذہبی پارٹیوں کے اندر لے لیں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے صاحبزادے کو تیار کر رہے ہیں جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں اور پیپلز پارٹی بھی آپ کے سامنے ایک واحد جماعت اسلامی ہے کہ جس کے اندر یہ موروثیت نہیں ہے اور ایک جمہوریت ہے ہمارا ایک سسٹم ہے جس کو ارکان جماعت چاہتے ہیں وہ ان کا امیر بنتا ہے. یہ بڑا فرق ہے جماعت. محترم رائے صاحب ملک میں جب بھی کوئی بڑا طوفان آتا ہے جب بھی ملک پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پورے ملک کی نظریں جماعت اسلامی بجائے حکومت پر رکھنے کے جماعت اسلامی کی طرف لگ جاتی ہے کہ یار جماعت اسلامی کب نکلتی ہے میدان میں اور مصیبت بھائیوں کی مصیبت اور عوام کی خدمت کرتی ہے. لیکن جب ایک کاغذ کے ٹکڑے کا سوال پیدا وقت آتا ہے تو اس وقت عوام جماعت اسلامی کی خدمات کو فراموش کیا کرتی ہے. کیا جماعت اسلامی اپنی پالیسیاں عوام تک ڈلیور کرنے میں ناکام ہے یا اس میں کیا بات کیا ہے مسئلہ کیا ہے؟ اس میں کسی حد تک یہ کمزوری ہو سکتی ہے کہ شاید ہم جس طریقے سے ہمیں ڈلیور کرنا چاہیے تھا ہم نہ کر پائے ہوں لیکن اس میں دیکھیں بڑی سازشیں بھی ہوتی ہیں جماعت اسلامی کے خلاف. ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے راستے میں رکاوٹ رہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی رکاوٹ رہی ہماری جو میڈیا ہے وہ بھی جماعت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا. دیکھیں اب یہ پہلے جب یہ پیپلز پارٹی کا اور جو تھا نا اپنا جب ہم نے اسلامک فرنٹ بنایا پیپلز پارٹی کا اور نواز شریف صاحب کا تو پورا ہمارا میڈیا جو تھا نا انہوں نے ایک محاذ بنایا ہوا تھا میاں صاحب کے اور ان کے درمیان اور یہ لوگوں کو عوام کو بتا رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو ہے نا پیپلز پارٹی بے نظیر جو ہے یہ سیکیورٹی رسک ہے اور یہ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے تو آپ نواز شریف صاحب کی سپورٹ کریں. یہ میڈیا نے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ باتیں ڈال دی تھیں یعنی ایسی باتیں ڈالی کہ اصلی مقابلہ ان کے درمیان اب لوگ بھی پریشان ہو گئے ہاں بھائی یہ تو سیکیورٹی رسک ہے. جماعت اسلامی والے تو اچھے ہیں
جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو ووٹ دے دیا تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف پیچھے رہ جائے، پیپلز پارٹی اوپر آ جائے. اوپر آ جائے. تو یہ ہمیشہ سے یہاں پہ جو ہے نا سیاست ایسی ہوتی رہی. جیسے ابھی میاں ان کو پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اپنا، حالانکہ دیکھیں آپ ان کے سوچ کے اندر، ان کے نظریے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ان کی پالیسیوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جی جی آئی ایم ایف کے حوالے سے ہوں، آرمی چیف کے حوالے سے ہوں، امریکہ کے حوالے سے ہوں، اسمبلی کے اندر دیکھیں ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے تھے جی جب انہوں نے یہ معاہدہ کیا ایف اے ٹی ایف اور بھی یہ ابھی انہوں نے اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کیا، وہ جی شور بچاتے رہے کہ دیکھیں یہ پاکستان کو بیچ رہے ہیں، اسٹیٹ کا آپ سودا کر رہے ہیں. جی آرمی چیف کی جب ایکسٹینشن یہ دے رہی تھی، گورنمنٹ دے رہی تھی، اس کے اوپر وہ سارے متفق ہو گئے، اور جماعت اسلامی شور کر رہی تھی کہ نہیں یہ بڑا غلط قدم اٹھا رہے ہیں، آپ نہیں دیں اس کے اوپر. صحیح بات. تو اب لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ دیکھیں یہ جتنا بھی ہو رہا ہے ان کے ساتھ ایک فراڈ ہو رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے. ان کی سوچ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ان کے نظریے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہی جیسے ہیں. جی اب قوم کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اس وقت دیکھیں سب سے بڑا اس وقت جو ہمارے ملک کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے کیا ہے؟ کرپشن. جی بالکل. ڈیفالٹ کہنے لگے جی ہو رہا ہے پاکستان، لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ کرپشن کی وجہ سے. جی ادھر کوئی فرق ہوگی نکل رہی ہے، ادھر کوئی مقصود چپڑاسی وہ تو سنا ہے مر گیا. مر گیا. اب قوم کو عقل نہیں آ رہی کہ بھئی یہ 25,000 روپیہ لینے والا ملازم اس کے اکاؤنٹ سے کیسے 4,000 روپیہ نکل رہا ہے. جی صحیح. بالکل صحیح. لیکن مجھے آپ ایک بتائیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ بھی رہے ہیں، یہ میئر رہے، یہ سینیٹر رہے، یہ وزیر بھی رہے، کسی کا کسی لیگز کے اندر کوئی نام آیا کسی کا جماعت اسلامی کا؟ تو جماعت اسلامی کا داغ دامن جو ہے نا وہ صاف ہے، اس سے ہر قسم کے کوئی اس کے دامن کے اوپر داغ دبا نہیں ہے کرپشن کا. جی واحد جماعت ہے کہ جس کی لیڈرشپ جو ہے وہ دیانتدار ہے، صادق ہے اور امین ہے. جی اب قوم کو پاس کوئی راستہ نہیں بچا کہ وہ اس دیانتدار اور اہل کی عادت جو ہے اس کا انتخاب کرے. رائے صاحب، ماضی کی نسبت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا ووٹ بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ انشاءاللہ نہیں ووٹ بڑا ہے ہمارا. جی. اور یہ دیکھیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ PP7 کے اندر بھی آپ کو جو اب ریزلٹس آئیں گے جی. تو ہمیں بڑا حوصلہ مل رہا ہے. ان لوگوں سے بڑا مایوس ہو چکے ہوئے جو کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بورڈ کے اندر خاطر خواہ جو ہوگا اس میں وہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. PP7 میں آپ کی ممبرشپ کتنی ہے جماعت کی؟ دیکھیں ہماری ممبرشپ جو ہوتی ہے نا اس کا آپ کو پتہ ہے، چلتے چلتے آدمی کو ممبرشپ کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ، وہ پتہ نہیں آپ مکس کر رہے ہیں آپ، یا رکن جماعت پوچھنا چاہتے ہیں یا ممبرشپ؟ رکن جماعت یہ عام عوام میں جو چھوٹی سطح تنظیمیں ہوتی ہیں ان کو ملا کر آپ کی کتنی ممبر سازی بنتی ہے؟ نہیں ممبرشپ سازی تو ہماری جو ہوتی ہے نا وہ تو اس طریقے سے ہماری تعداد ہزاروں میں چلی جاتی ہے. ہزاروں میں. جی ہاں وہ ہماری ہزاروں میں چلی جاتی ہے. محترم، PP7 میں الخدمت فاؤنڈیشن بھی موجود ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھے سے کام کر رہا ہے. کفالت یتیمہ کا ادارہ بھی موجود ہے، اور پچھلے دنوں میں سنا ہے آغوش بھی ہے. اور اس حوالے سے جو کرونا کے دنوں میں آپ نے ماشاءاللہ بہت سے گھرانوں میں، غریب خاندانوں میں راشن بھی تقسیم کیے ہیں، تو PP7 میں الخدمت فاؤنڈیشن کے خدمات کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. PP7 میں نے بتایا نا آپ کو کہ کلر کے اندر بھی موجود ہے جو جی. ہمارا حلقہ ہے نا PP7 جی. MCAC میں آتا ہے نا. جی جی وہاں پہ بھی دیکھیں آپ، ابھی آپ کے پیچھے ایک تقریب ہوئی تھی یہاں کلر سیدہ کے اندر. جی جی تو اس میں سینکڑوں جو تھی یہ ویل چیئر تقسیم کی گئی. جی موجود تھا. میں موجود تھے اس میں. جی 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 ہاں تو دیکھیں نا وہ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں. جی کفالت یتامہ بھی ہو رہی ہے یہاں پہ، جی جی کلر سیدہ کے اندر بھی ہو رہی ہے. بالکل. بیواؤں کی بھی ہم مدد کر رہے ہیں. جی جی جو دوسرا ہوتا ہے جہیز وغیرہ کا کسی کا وہ بھی عطل وسا کرتے ہیں. یعنی جہاں بھی اسی طریقے سے اسی پیٹرن پہ کوٹا کے اندر بھی کام ہو رہا ہے وہاں پہ بھی. جی ابھی ہم ایک کسی اور پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک آغوش کا پروجیکٹ یہاں پہ سنا ہے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کہیں بھی. جی جگہ کا بھی انتخاب ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ہمیں ایک آغوش کا وہ بنائیں گے اپنا وہاں پہ، اور دوسرا اس کے ساتھ ایک جو ہوتا ہے بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتا ہے وہاں پہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہاں پہ کریں گے. مولانا صاحب تھوڑا سا چند منٹ کے لیے جماعت اسلامی کی تعلیمات کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کیا درس دیتی ہے، عام عوام کو کیا سبق دیتی ہے. وہ دیکھیں جماعت اسلامی کا اگر 10 آپ نے دیکھنا ہے نا تو میں کل آپ سے ذکر کروں، ہمارے امیر جماعت کو دیکھیں کہ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. کل بھی جب انہوں نے بات ختم کی، حالانکہ جلسہ ہو رہا تھا کس کا؟ تحفظ ناموس رسالت کا. جی تو ہمارے امیر محترم نے جو آخری سراج الحق صاحب نے پیغام دیا لوگوں کو جی جی کہ دیکھیں یہ تحفظ ناموس رسالت کا تقاضا ہے، رسول اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، جی آپ اپنے والدین کا ادب کریں، جی آپ دکھی انسانیت کی خدمت کریں. جی یہ ہمیشہ سے جماعت اسلامی کا یہی رہا، منشور رہا.
اور دیکھیں کوئی لیڈر اس قسم کی تربیت نہیں کرتا لوگوں کی جس جی طریقے سے جماعت اسلامی کر رہی ہے. جی ہر جگہ پہ اوپر ہمارا یہی ہوتا ہے اپنا تعلیمات ہمارا ایک تربیت ہوتی ہے, ہمارے دروس ہوتے ہیں. ہم خالی آپ کو پتہ ہے سیاست نہیں کرتے جی صحیح بات ہے. بلکہ جگہ جگہ پہ بھی جاتے ہیں, قرآن کا پیغام دیتے ہیں لوگوں کو. جی 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 جگہ جگہ پہ ہمارے دروس ہوتے ہیں, قرآن کا پیغام لوگ کر کے جاتے ہیں لوگوں کے جی جی پاس. کیونکہ جب تک ہم قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گے, قرآن کو ہم نہیں سمجھیں گے, قرآن کو ہم اس کا معنی نہیں سمجھیں گے, اس کے مفہوم نہیں آئے گا ہمارے ذہنوں کے اندر, تو ہم نہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. تو جی اس لیے ہمارا جماعت اسلامی کا شروع سے یہ رہا ہے, ہمارا تعلیم رہی ہے قوم کو کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جی جو سنت ہے اس کو پکڑ لو, تاکہ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے. محترم راجہ صاحب, آپ نے ماشاء اللہ آپ سیاسی اور سماجی میدان میں بھی عملی طور پر کام کر رہے ہیں. آپ نے پی ٹی آئی کی حکومت بھی دیکھی 3.5 سال, اب نون لیگ کی حکومت بھی آ گئی ہے. تو آپ کیا سمجھیں کہ کوئی ان دونوں میں کوئی فرق ظاہر ہوگا, محسوس ہوگا, یا ان دونوں کی پالیسیاں ایک جیسی ثابت ہوں گی؟ اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں, اور فرق آپ بھی اور سننے والے بھی مجھے بتائیں کہ اس میں کیا فرق نظر آ رہا ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اس میں جب یہ 2008 میں, تو انہوں نے ہمارے قرضے جو تھے پہلے ہمارے 6,000 ارب ہمارے اوپر قرضہ تھا, اس کو انہوں نے پہنچا دیا اس کو 16,000 ارب پہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آئی اپنا نون لیگ کی گورنمنٹ آئی, تو انہوں نے 13 سے لے کر کے جو 18 تک وہ رہے, انہوں نے اس قرضے کو پہنچا دیا 16 سے لے کر کے 32 تک پہنچا دیا. جی اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, تو انہوں نے وہ جو قرضے تھے ان کو 50,000 ارب تک پہنچا دیا. 6 ارب روپیہ روز کا جو تھا ہمارے قرضے میں اضافہ ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں, اور 8 ارب روپے کا تقریباً نون لیگ کے دور میں, 17 ارب روپیہ روز کا قرضہ جو تھا بڑھتا رہا پی ٹی آئی کے دور میں. تو اب آپ دیکھ لیں ان میں سے کہ کون بہتر ہے ان میں سے. راجہ صاحب, آپ PP7 حلقہ کے عوام کو جو 17 جولائی کو ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں ان کو پیغام یہی دے رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ 75 سالوں سے 70 سالوں سے جن لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں, انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ ہمارے بچوں کا یہاں پہ مستقبل تاریک ہو گیا. نہ ہمیں صحت کی سہولت, نہ ہمیں کوئی تعلیم کی سہولت, نہ ہمیں کوئی سفر کی سہولیات میسر ہیں. جی, تو ان کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عزت سے رہنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو, آپ کو سہولت ملے, آپ کو پانی ملے, آپ کو تھانے کچہری کے اندر انصاف ملے, آپ کو اسپتال میں جائیں تو وہاں پہ ہر قسم کی آپ کو سہولیات ملیں, آپ کو پینے کے لیے پانی ملے, تو میں عوام سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے سب کو آزمایا ہوا ہے, اور اس دفعہ آپ ترازو کے اوپر ٹھپا لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ترازو اس کا علامت ہے عدل کی, آپ کو انصاف ملے گا, جہاں بھی جائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی انصاف ملے گا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے حلقہ PP7 کے امیدوار, جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے امیدوار جناب راجہ تنویر صاحب. انہوں نے جماعت کی خدمات کے حوالے سے, PP7 میں الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات کے حوالے سے بڑے اچھے طریقے سے آگاہ کیا, اور انہوں نے سننے والوں کو, عام عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نے دوسری جماعتوں کو تو دیکھ لیا ہے, اور اب آپ جماعت اسلامی کو بھی آزمائیں, انشاءاللہ جماعت آپ کو مایوس نہیں کرے گی. محترم راجہ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ نے ہمیں ہمارے سننے والوں کو بڑی اچھی باتیں سنائیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ آپ اجازت دیں گے. خدا حافظ.